ایک فکری جنگ بھی پہلے دن سے بہت شروع سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے ریزن کی اور ٹیکسٹ کی لڑائی۔ مطلب ایک پہلے دن سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ جو الفاظ ہیں حدیث اور قرآن کے ان پر عمل کرنا ہے یا اس کی لاجک سمجھنی ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر آپ کو پتا یہ بہت پھیلا 100-150 سال بعد 125 سال بعد معتزلہ فرقہ آیا جس نے کہا ہم تو ریزن پہ جائیں گے، ایک نے کہا ہم صرف ٹیکسٹ پہ جائیں گے۔ آپ کس روایت کے امین ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج؟ امام غزالی کے، ابن رشد کے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے صحیح کہ جی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق، یعنی پلانٹ ارتھ پہ سب سے سٹرانگ حدیث وہ ہے جو بخاری میں ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بنو قریظہ والا ایشو ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، انہوں نے بد عہدی کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ اب بنو قریظہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر ان کے قلعوں کے پاس، عصر کی نماز۔ اچھا، اب جب وہ صحابہ کرام گئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کچھ نے اس کی لاجک کو فالو کرتے ہوئے راستے میں نماز پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام کا کہنے کا مقصد تھا کہ تیزی سے پہنچنا ہے وہاں۔ دوسروں نے کہا کہ ہم منون وہی اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم سیف سائڈ پہ رہیں، کہ نماز اگر قضا بھی ہوگی تو خیر ہے، ہم وہاں جا کر پہلے وہاں پہنچ جائیں، نماز ہم وہاں پڑھیں۔ اچھا، ٹیکسٹ کو فالو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی نماز قضا کر دی، وہاں جا کے پڑھی۔ ہاں وہاں جا کے پڑھی، انہوں نے ٹیکسٹ کو فالو کیا، حکم یہ تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے، ہاں جی، مقصد کو چھوڑیں، اور فقہ کو فالو کیا، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو کیا، اسے فقہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، انہوں نے ریزن ان کا ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اچھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب دونوں کا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں کیے۔ اوکے، اٹ مینس کہ حدیث تقریری ہوگی، دونوں کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکسٹ کو فالو کرے اسے بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اگر کوئی لاجک کو فالو کرے اسے بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اور یہ چند ایک کیسز میں آئے گا، میجورٹی میں ایسا نہیں آئے گا۔ اصل مسئلہ امت کا یہ ہے کہ امت نہ تو ٹیکسٹ کو فالو کر رہی ہے نہ لاجک کو فالو کر رہی ہے۔ امت یہ کر رہی ہے کہ امت کو جو گمراہ کن پیشوا ملے ہیں نا، انہوں نے جو نظریات لانچ کیے ہیں نا، ان نظریات کو حلال ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹ کو زبردستی گھسیٹتے ہیں، لاجک کو زبردستی گھسیٹتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ہے قرآن، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، چاہے آپ اس کی تھیم کو فالو کریں یا ٹیکسٹ کو فالو کریں، دونوں صورتوں میں یہ غلط ثابت ہوں گے۔ یہ انہوں نے بالکل ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اس ٹیکسٹ سے بھاگنے کا۔ معتزلہ یا باقی لوگ جو ہیں وہ تو بہت بہتر تھے ان لوگوں سے، ایٹ لیسٹ وہ ٹیکسٹ کی کم از کم عزت تو کرتے تھے نا۔ یہ لوگ تو نہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں نہ فقہ کو فالو کر رہے ہیں، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو نہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ یہ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پیرلل سینہ بہ سینہ کچھ راز ہیں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب مجھے بتائے، اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ خاص لوگوں کے پاس ہے، اسے علم لدنی کبھی کہتے ہیں، وہ کبھی روحانی علم کہتے ہیں، کبھی وجدان کہتے ہیں، کبھی کشف، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں یہ اسکول آف تھاٹ کہاں سے آ گیا؟ اسکول آف تھاٹ تو یہ تھا کہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کا ٹرو فہم یا ٹیکسٹ کو اسی طریقے سے فالو کرنا، وہ بھی 90% کیسز میں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں جا کے آپ کو انٹرپریٹیشن کا فرق پتہ چلتا ہے۔ مثلا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی جو آیت ہے نا کہ جب تم عورتوں کو چھوؤ گے نا تو طہارت حاصل کرو گے، انہوں نے اس چھونے سے مراد مطلقاً چھونے کو لے لیا، جبکہ امام حنیفہ نے اس سے مراد انٹر کورس کو لیا کہ اس لیول تک جاؤ گے تو طہارت حاصل کرو گے، صرف اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پہ انہوں نے وہ ٹیکسٹ کا نا چھونے سے مراد اس کی لاجک کو امام حنیفہ نے لیا، جبکہ ٹیکسٹ کو بغیر لاجک کے امام شافعی نے لے لیا۔ ہم امام شافعی کو اس معاملے میں صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اپوزٹ رزلٹ تو کسی نے نہیں نکالا۔ یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھئی عورت کو چھوؤ گے تو غسل نہیں کرو گے، یا امام شافعی نے کہا کہ ہاتھ بھی لگاؤ گے تو غسل نہیں کرو گے۔ دونوں نے نکالا، ایک نے کہا کہ غسل فرض ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ انٹر کورس کریں گے، دوسرے نے کہا نہیں آپ نے ٹچ بھی کیا غسل تو فرض نہیں ہوگا لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، طہارت سے مراد یہاں وضو ہے۔ یہ جو یہ صوفیاء کا مذہب ہے، جو جس کو روحانیت کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ بالکل کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں جو کچھ ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر ہے، اسی سے آپ نے چیزیں اپنی ثابت کرنی ہے۔ یہ بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو اس میں سے بالکل نکل گئے ہیں۔
ہم دونوں اسکول آف تھاٹ کو پیرلل میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے. میں اب کئی معاملے میں امام شافعی کے فہم کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں, کئی معاملات میں امام حنیفہ کے فہم کو میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں. مثلا امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے, میں اس موقف میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ اس کو سپورٹیو حدیث موجود ہے ابو داؤد کی کہ وہ پیرے پہ کچھ اصحاب تھے, انہیں تیر لگتے رہے, ان کا خون نکلتا رہا, نبی علیہ السلام نے نماز دہرانے کا نہیں کہا. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ یہ خون ناپاک ہے, وہ صرف عورت کے مخصوص ایام کا خون ناپاک ہے, عام خون جو ہے وہ پاک ہے اور نہ اسے وضو ٹوٹتا ہے. صحابہ کی تو زندگی جنگوں سے عبارت تھی, یہ رسک لیے نہیں جا سکتا تھا. اس معاملے میں میں امام شافعی کو صحیح مانتا ہوں, لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں امام حنیفہ کا موقف بالکل درست ہے کہ نہیں ٹوٹتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا اور ہمارے گھر دیے بھی نہیں ہوتے تھے, نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, جب آپ قیام میں جاتے تو وہ میں سیدھے کر لیتی, تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گرمیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا طواف فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی, اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے نہیں کر رہے. یہ مودودی صاحب پہ الزام لگاتے ہیں, نہیں مودودی صاحب اینڈ پہ کہتے ہیں میری رائے ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام حنیفہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے, اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام شافعی صحیح رزلٹ پہ پہنچے. وہ اپنی رائے تو کوئی پیش ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آلریڈی جو ایگزسٹنگ رائے تھی. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں یہاں تک لکھا کہ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں, ہم بڑے آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں امام شافعی کو ٹھوکر لگی, کہاں امام حنیفہ کو ٹھوکر لگی. ہم ایک ایسی فقہ مرتب کریں کہ جس کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لے, اور جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیں. اور یہی میں نے کر دیا, جو شاہ ولی اللہ کا خواب تھا وہ میں نے پورا کر دیا.